آئیڈیل معاشرہ ہے، اور اس میں اگر رسول نے کچھ فرمایا ہو اور وہ فقہ اہل بیت موجود ہو تو پھر تو کسی اور کی کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول خدا نے جس اہل بیت کے پہلے فرد کے لیے فرمایا تھا وہ اسی معاشرے میں موجود تھا، لیکن وہ پھر بھی مظلوم واقع ہوا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر فقہ اہل بیت ہوتی تو سب مان جاتے۔ یہاں قول رسول کو سب نے نہیں مانا ہے۔ رسالت مآب اس معاشرے میں آئے ہیں، مکہ میں جب آپ نے ارشاد فرمایا تو نہیں مانا، بہت سو نے نہیں مانا۔ مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، مدینہ تشریف لائے، وہاں بھی نہیں مانا۔ وہاں سے پھر بعد میں جو حالات ہوئے تفصیلات ہیں، اور اس کے بعد بھی ابھی ہم اس میں نہیں جاتے، صرف میں اتنا اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اسٹیبلش کیا کہ اگر ہوتا تو سب مانتے، تھا اور سب نے نہیں مانا۔ یہ قرآن ہے نا، سب مان رہے ہیں اس کو۔ نہیں، قرآن اگر بولنے لگے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو حق کے متلاشی ہیں ان کو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف، اور جو ضلالت کے خواہاں ہیں ان کو گہرائی میں گمراہی کے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے دونوں مانتے ہیں۔ قرآن کو کتاب ہدایت ہدی للمتقین سب نہیں مانتے ہیں، کتاب کی نہیں مانتے ہیں، جیسے آل کی بھی نہیں مانتے ہیں۔ مثلا ہم اپنے اوپر لے لیتا ہوں، میں زیادہ آپ کی بات صرف نہ کروں، آپ کے قبیلے کی بات نہ کروں۔ ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم آل کو مانتے ہیں، لیکن آل کی نہیں مانتے ہم میں سے بہت سے لوگ، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر آل کی کوئی چیز ہے تو پھر اس سے تو انحراف ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ انحراف ہوا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور آل کا سردار جب تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور ان کا نام لے کر، ان کی بیعت لے کر، ان کے لیے دعوت ذی العشیرہ سے لے کر غدیر تک، اور غدیر سے آخری ایام تک، بستر مرگ تک، سب جگہ کہنے کے باوجود بھی امت نے نہیں لیا۔ تو ہم یہ کہیں کہ اگر فقہ آل ہوتی تو پھر تو سب لے لیتے۔ اب جب کہ سب نے نہیں لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ آل نہیں ہے۔ یہ مقدمہ یہ حضرت دیکھیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اگر فقہ الآل موجود ہو، کتاب کی شکل میں ہوتی، وہی کتاب جس کا آپ نے اقرار کیا، آپ نے کہا کہ نہیں وہ امام علی نے مدون کی تھی، تو اگر وہ ایک جانب ہو اور دوسری جانب امام حنیفہ کی فقہ ہو، یا ہدایہ ہو، یا سرخسی نے لکھی ہوئی کوئی فتاوی ہو، یا ابن عابدین شامی کی ہو، تو کس کی جرت ہوگی وہ کہے گا نہیں میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اور اس کو لے رہا ہوں؟ بہت ایسے جرت مند پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، اب تاریخ ہے یہ، لیکن اور حقیقت ہے، ایسے بہت سے جرت مند پیدا ہوئے ہیں۔ شہر مدینۃ العلم ہے اور باب مدینۃ العلم ہے، اس سے ہمارے پاس کتنی احادیث ہیں، اور باقی جو 2-4 سال رسول خدا کے ساتھ رہے ہیں اس میں بھی وہ مدینہ میں نہیں رہے ہیں، ان سے کتنی احادیث ہیں۔ آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اصحاب شروع سے لے کر آخر تک رسول کے ساتھ رہے ہوں، ان کے حدیث چھوڑ کے ہم 2 سالہ کسی سے حدیث لے لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یہ اگر مقدمہ رکھوں اور واقعیت کا لوگوں کو علم نہ ہو، کہیں گے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جس کو سپرد رسول نے علم کیا ہے، جن اصحاب کے سپرد، جن سابقون اور اولون کے سپرد کیا ہے، ان سے امت نے نہ لیا ہو، اور آخر میں آنے والے کسی 12ویں کھلاڑی سے لے لیا ہو، یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ ابھی یہی سوال آپ رکھیں امت کے سامنے، وہ دیکھیے آپ کو کیسے کیسے توجیحات پیش کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ ساری توجیحات اگر وہاں ہو سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں بالکل صدر اسلام میں، بالکل شروع میں ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں 100 سال بعد اگر ہوتا، 150 سال بعد جب یہ فقہا ہیں، اس وقت اگر کوئی چیز ہوتی تو پھر بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں علی کے فقہ کو لے لیتے۔ آپ اس منظرنامہ کو سامنے رکھیں نا، آپ آج کی بات کر رہے ہیں جب امیر المومنین کی شخصیت کو کچھ حد تک مانا گیا ہے، باقی ان کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، بالکل بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ عمومی طور پہ میں اپنے اسکالرس کے لیول کی بات کر رہا ہوں، عوام کے لیول کی بات نہیں کر رہا۔ عوام ساری تسلیم کرتی ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ علی کرتی ہے، علی کا نعرہ لگاتی ہے، علی سے توسل کرتی ہے، علی سے تمسک کرتی ہے، علی سے استبداد کرتی ہے، سب سارے عوام، شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں۔ ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کہنا کہ اگر ہوتی بنی امیہ کے دور میں علی کی کتاب ہوتی تو اسے مان لیتے، جس علی پہ سب و شتم کا بازار گرم ہے اس کی فقہ کو مان لیتے۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل یہی کہہ رہا ہوں، قرآن کو جس طرح مانتے ہیں سب مانتے ہیں،
یعنی بنو امیہ اتنے ظلم کے باوجود اس کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کا انکار کر دے. علی کا انکار کیا نہیں کیا؟ وہ تو کیا نا, علی پہ سب و شتم کیا نہیں کیا ملتا ہے. پھر جس علی، خود علی امام المتقین، اور اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کسی کے بارے میں بھی نہیں، اس تمام سینسر کے باوجود نہ کمن نہ کیفن کسی بھی صحابہ. میں اور بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تمام اصحاب کے جتنے فضائل ہیں سب کو جمع کر لیں اور اس کے مقابلے میں علی کے ایک حدیث کو رکھ دیں، علی کی فضیلت میں آنے والی اس ایک حدیث کا یہ تمام احادیث مقابلہ نہیں کر سکتی. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس علی کو نہ فقط چھوڑ دیا، اس علی پہ سب و شتم کا بازار گرم کیا. اس معاشرے سے آپ توقع رکھ رہے ہیں اگر علی کی فقہ ہوتی تو وہ تو اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے، سر آنکھوں پہ نہیں رکھا انہوں نے.